اچھا، حقوق العباد کا معاملہ، اوئے ہوئے، یہ واقعہ ذرا سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ساری اچھی عادتوں کے مالک تھے، وہاں پر آپ حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے میں بھی سب سے آگے رہتے تھے۔ سنیں یہ مختصر ویڈیو۔ اچھا، حقوق العباد کا معاملہ، اوئے ہوئے، یہ واقعہ ذرا سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ جب آپ اعتکاف کرتے تھے نا تو افطار کے بعد کھانا تناول نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف پان نوش کرتے تھے، اور سحری کے وقت ایک چھوٹی سی پیالے میں فیرنی اور ایک پیالی میں چٹنی آیا کرتی تھی، وہ نوش فرماتے تھے، بہت تھوڑا کھانا کھاتے تھے اعتکاف۔ شام کو آپ کے پان نہیں آئے، آپ کی پختہ عادت تھی کہ کھانا نہیں آتا تھا یا کوئی چیز آتی نہیں تھی اس کے شکوہ نہیں کرتے تھے، کہتے نہیں تھے، مگر انتظار کرتے رہے، طبیعت کو ناگوار گزرا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ جو بچہ ملازم کا تھا وہ پان لے کر آیا، جیسے ہی وہ آیا تو آپ نے اس کو چپت مار کر فرمایا، اتنی دیر میں کیوں لائے؟ اچھا، اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ قصور اس کا تو نہیں ہوگا، گھر والوں نے اس کو تاخیر سے دیا ہوگا اس لیے لیٹ آیا ہے۔ سحری کے بعد اس بچے کو پھر بلایا اور اس کو کہا کہ شام کو میں نے غلطی کی تھی، تمہیں چپت مار دی تھی، قصور تو بھیجنے والے کا تھا، اب ایسا کرو کہ تم میرے سر پر چپت مارو۔ چھوٹا بچہ، وہ کہتا ہے حضرت نہیں، میں کیوں، آپ کو میں نے معاف کیا، کہ تم نابالغ ہو، معاف بھی نہیں کر سکتے، تم نے میرے سر پہ چپت مارنی۔ اچھا، وہ ڈر گیا، منع کر رہا ہے، آپ نے اپنا باکس منگوایا، اس میں سے بہت سارے پیسے نکالے، کہا یہ پیسے لو اور میرے سر پہ چپت مارو۔ اللہ اکبر، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوا۔ آپ نے ٹوپی اتاری، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے کئی چپت اپنے سر پر ماری، پھر آپ کو قرار آیا۔ یہ ہیں ایسے ہی اعلیٰ حضرت سے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، اتنے سے بچے سے کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، اس کا خیال ہے۔ آج جناب ہماری زبان سے کسی کا دل ٹوٹتا ہو تو ٹوٹ جائے، کوئی جناب ذلیل ہوتا ہو تو ہو جائے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن جس کا دل دکھایا ہوگا، جس پر ظلم کیا ہوگا، اس کو قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی نا تو ان کے گناہ لینے پڑ جائیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ اب ذرا یہ سوال اگر میں آپ سے بھی کروں تو آپ بھی یہی جواب دیں گے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر میدان محشر میں آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ سب حقوق والے اپنا حقوق طلب کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اب اللہ کریم اس کی نیکیاں اسے دلائے گا۔ حدیث کا خلاصہ کیا بنا؟ کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی کہے گا یا اللہ گالی دی تھی، وہ اس کی روزے لے جائے گا، کوئی کہے گا یا اللہ غیبت کی تھی، وہ اس کی جناب صدقے لے جائے گا، کوئی کہے گا یا اللہ سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ سوچے وہ سارے لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ ساری نیکیاں لے جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ابھی لوگ پورے نہیں ہوں گے، حق باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب فرمایا ان لوگوں کے گناہ، مظلوموں کے گناہ ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے، اور پھر ان سب حق والوں کے گناہوں کا بوجھ لے کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اے روزہ رکھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، صدقے کرنے والوں، حج کرنے والوں، بہت اچھی بات ہے، نیکیاں ضرور کرو، مگر حقوق العباد کا بھی خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ہم سے چھین لی جائیں۔ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے سنا، دوستو حقوق العباد یہ مسئلہ بہت ہی سیریس ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرتے رہے۔ دوستو، کتابوں میں درج ہے کہ قیامت میں ایک ایسا شخص رب کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا جس کے پاس A to Z نیکیاں، یعنی سارے نیکیاں ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، اور پھر صدقات وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مفلس ہوں گے۔ کیسے؟ یعنی اس نے حقوق العباد کو ادا نہیں کیا تھا، حقوق العباد نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں لے کر
جن کے وہ حق ادا نہیں کیے تھے سارے کے سارے ان لوگوں کو دیا جائے گا. لاسٹ میں اس کے پاس نیکیاں کچھ نہیں بچے گی. سو اس مسئلے کو حقوق العباد کو سیریس لیں. چاہے وہ والدین کے حق ہو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، چاہے بھائی بہن کا، چاہے پڑوس کا، چاہے ایک مسلمان کا، چاہے وہ کسی کا بھی ہو. اگر وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو اس کا حق اگر آپ پر ہے تو اس کا حق ضرور ادا کریں. سو اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. سو اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.